أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے: ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہر بندے کی مرضی ہے، اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، لیکن ان تمام اختیارات اور تمام مرضیوں پر جو غالب اختیار ہے وہ اللہ کا ہے.
جو غالب مرضی ہے وہ اللہ کی ہے۔ کوئی کچھ بھی چاہے اس وقت تک کچھ ہو نہیں سکتا جب تک رب نہیں چاہے گا۔ کسی کی مرضی کچھ کیوں نہ ہو، اس کی مرضی اس وقت تک پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک رب کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، لہذا قرآن کریم سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے کہ مرضی صرف اللہ کی ہی چلتی ہے۔ اللہ کے سامنے پوری مخلوقات، چاہے وہ نیک ہوں، گناہ گار ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، پیغمبر ہوں، سارے کے سارے بے بس اور مجبور ہیں۔ اگر کوئی بے نیاز ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی بے پرواہ ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس کی مرضی پوری ہو کر رہتی ہے وہ اگر ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فرمایا لوگو تم بھی چاہتے ہو، اللہ بھی چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، اپنے پروگراموں کے مکمل نہ ہونے سے، اپنے ارادوں کی تکمیل میں رکاوٹ آنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں یمن کا قاضی بھی ہوں، امیر المومنین بھی ہوں، اور خیبر کا غازی بھی ہوں، اللہ کے پیغمبر کا صحابی بھی ہوں، میرے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اس کے باوجود میں ایک کام کرنے کا پروگرام بناتا ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب العالمین کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، ورنہ وسائل تو سارے تھے، ارادہ مکمل تھا، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میرے معاملات کا پورا نہ ہونا، میرے پروگراموں کا پورا نہ ہونا، میرے ارادوں کی تکمیل نہ ہونا، یہ مجھے بتاتی ہے کہ نظام چلانے والی ایک ہستی ہے جس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا تم بھی چاہتے ہو، رب العالمین بھی چاہتا ہے، چاہت تمہاری پوری نہیں ہوگی، چاہت رب العالمین کی ہوگی۔ ایک بات نہیں کئی باتیں ہیں۔ اس حوالے سے رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑا پیارا انداز اختیار کیا، فرمایا رب العالمین نے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، رب العالمین جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا مغفرت کا پروانہ دے دے گا، جس کو چاہے گا اس کو پکڑ لے گا، عذاب دے گا۔ رب العالمین کی مرضی چلے گی، کسی کی مرضی رب العالمین کی عدالت میں نہیں چلے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ میرے پیارے کا پیارا ہے لہذا اس کو معاف کر دیتا ہوں، یہ میرے فلانے کا فلانا ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے عذاب دے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخشش فرما دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو رب العالمین جو کام بھی فرماتے ہیں، اللہ کا جو بھی ارادہ ہے، جو بھی منصوبہ ہے، جو بھی مرضی ہے، رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باقی تمام لوگوں سے یسألون پوچھا جائے گا۔
قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ او کما قال، فرمایا رب العالمین کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کہ خوشحال زندگی عطا فرما دیتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے۔ رازق کون ہے بولو؟ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ چھوٹی عمر میں بند کمرے میں سیدنا زکریا علیہ السلام آتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، آ کر دیکھا کہ ننھی مریم کے پاس ایسے پھل موجود ہیں جن کا آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انا لکی ھذا، اے مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل یہاں پہ کس طرح آئے ہیں؟ کون دے کر گیا ہے؟ کس نے پہنچائے ہیں؟ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ جواب دیتی ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے یہ پھل آئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے اور رزق دینے والا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے جتنا دیتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، فرمایا معیشت کو، روزی کو، رزق کو ہم ہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنی اصلاح کیجئے، وہ لوگ جو کسی کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتے، جو کسی کی پروموشن کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے پاس گاڑی آ گئی، اس کے پاس کوٹھی کہاں سے آئی، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ رب العالمین فرماتے ہیں نحن قسمنا، یہ مال دولت دنیا کی چیزیں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر کڑتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ اسی کے اوپر حسد نہیں کرتا، وہ دوسرے انداز میں رب العالمین کی تقسیم کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، رب العالمین روزیاں بانٹتا ہے، روزیاں تقسیم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے 1000 دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو لاکھ دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو کروڑ دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو ارب خرب دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو بے شمار دے دیتا ہے کہ کوئی گننے والا نہیں ہوتا۔ کس کی مرضی ہے؟ رب العالمین کی۔ فرمایا اللہ یرزق من یشاء، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، روزی زیادہ دے اس کی مرضی، کوئی اپنی مرضی سے اپنے رزق کو نہ کم کروا سکتا ہے نہ اس کو بڑھوا سکتا ہے۔ یہ جو ہم محنت کرتے ہیں یہ تو حرکت ہے، یہ تو بہانہ ہے، یہ تو ترتیب بنائی گئی ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، حرکت تمہارا کام ہے، برکت اللہ کا کام ہے۔ ورنہ کوئی بندہ اپنی مہارت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنی عقل مندی اور ذہانت کی وجہ سے اپنی روزی بڑھا سکتا، اپنا رزق بڑھا سکتا؟ یہی بات تو کہی تھی نا قارون نے، جب اس کو کہا گیا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى، کہ تیرے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کا بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، اتنے خزانے تجھے اللہ نے دیے ہیں۔ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری مہارت کی وجہ سے، میرے سکل کی وجہ سے، میری علمیت کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے ہے۔ پھر رب العالمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دنسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی زمین میں دنسا دیا۔ حرکت کریں، محنت کریں، اس کے بعد سوال اللہ سے کرنا ہے۔ رازق ہم نہیں ہیں،
رازق ملک آنر نہیں ہے، دکان کا مالک نہیں ہے، اور سینئر نہیں ہے، اور اسی طرح باس نہیں ہے۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جتنی روزی عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بیٹا دے دے اس کی مرضی، بیٹی دے دی اس کی مرضی، والدین کی مرضیاں چلتی۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کی مرضی ہے، پوری کائنات، تمام آسمان اور تمام زمینوں کا مالک اور مختار کل صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، وہ کچھ نہ دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیٹیاں دے دے تو اس کی مرضی، بیٹے دے دے تو اس کی مرضی۔ اپنے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دے دے تو اس کی مرضی، اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو 10 بیٹیاں دے دے تو اس کی مرضی، اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد نہ دے تو اس کی مرضی، اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرما دے، بیٹیاں بھی دے دے تو اس کی اپنی مرضی، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ روزی دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس کی مرضی ہدایت دے دے، اس کی مرضی ہدایت نہ دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بات، کچھ اسباب بھی ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی دلچسپیاں بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بندہ رب العالمین کی ہدایت کی دل میں طلبی پیدا نہ کرے، طلبی پیدا نہ کرے، جذبہ اور شوق ہی پیدا نہ کرے، وہ بندہ دوسری طرف منہ پھیرے۔ اللہ رب العالمین زبردستی اس کو بلا کے ہدایت دے دیں۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف جھکتا ہے، ارادہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی رسول پیغمبر جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اس کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اس طرح کا ایک نہیں کئی سارے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ کی مرضی کے مقابلے میں لوگوں کی مرضیاں ہوتی ہیں، اللہ کی مرضی غالب آ جاتی ہے، لوگوں کی مرضیاں پوری نہیں ہوتی۔ یہ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک قوم میں رسول نبی پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو توحید کی تبلیغ کی دعوت دی۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کوئی بڑی کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے، الا قلیل، سوائے چند افراد کے باقی لوگوں نے انکار کر دیا۔ وہ تعداد کتنا ہے؟ مفسرین میں سے بعض نے 70 لکھی ہے، بعض نے 72، بعض نے 81، بعض نے کم و بیش
یعنی بہت تھوڑی تعداد تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی رسول پیغمبر کا کام بتا دینا ہے، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو پھر الا قلیل، کیونکہ نبی کی چاہت ہوتی ہے کہ سب لوگ ہدایت پہ آ جائیں، سب لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ جو قلیل تعداد میں لوگ تھے رب العالمین نے باقی لوگوں کی تباہی بربادی کا، ان پر عذاب ڈالنے کا ارادہ فرما لیا، فیصلہ فرما لیا، حکم ہوا، فرمایا فَإِنْ میرے پیارے نبی نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کیجئے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، جب ہمارا حکم آئے گا آپ نے اپنے ماننے والوں کو قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اس کشتی نوح پہ سوار کر لینا ہے۔ آج وہی بچے گا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ پڑی، ان کا سگا بیٹا کران، وہ دیکھا کہ پہاڑی کے قریب کھڑا ہے، جب نگاہ پڑی نوح علیہ السلام کی، شعاوی اللہ اکبر، جواب بلایا اپنے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے پیارے بیٹے بڑے عرصے سے میں تجھے توحید کی دعوت دے رہا تھا، آج وقت ہے میری کشتی پہ سوار ہو جا، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ بیٹے نے جواب دیا، بیٹا چونکہ مشرک تھا، مشرک کو اللہ کے سہارے سے زیادہ دوسرے سہاروں کے اوپر امید ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مشکل وقت میں مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ہستی بچا لے گی، فلاں بستی بچا لے گی۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہتے ہیں بابا کوئی بات نہیں، اگر عذاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، میں جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یا میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے اس سیلاب والے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوگی، جو اس کے نبی نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے موعد بن کے اس کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ لیکن رب العالمین نے منظر کشی فرمائی، بہترین نقشہ بیان فرمایا، حال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ رب العالمین فرماتے ہیں ابھی باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے، درمیان میں پانی کا ایک ریلا آتا ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا عذاب، ایسا طوفان کہ پانی پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ یہ پہاڑوں تک پانی کو پہنچانے والا کون ہے؟ عرشت قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں سو کر کے وکھا دینا ہے، پانی اتے زمین کھلیار دینا ہے، تھم باج اسمان ٹکا دینا ہے، تو جزا دینا ہے، تو سزا دینا ہے، تو قضا دینا ہے، تو عطا دینا ہے، بچے تیرے عذاب تو کون مال کا، پانی اتے پہاڑاں پہنچا دینا ہے، ہر شہد قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں سو کر کے وکھا دینا ہے۔ رب العالمین نے حکم دیا آسمان کو، یا سماؤ اخلی، اے آسمان اپنے پانی کو برسا دے، یا ارض ابلائی، اے زمین اپنے پانی کو باہر نکال۔ زمین سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور پہاڑوں کے برابر پانی ہو جاتے، اللہ کے تمام دشمن اس میں غرق و تباہ ہو جاتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کنعان کو پانی میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا، لڑکتے ہوئے دیکھا، غوطے کھاتے ہوئے دیکھا، غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی پدری شفقت نے جوش مارا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، اے میرا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین،
العالمین، اے رب العالمین تو نے تو کہا تھا میں تیرے آل کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا میرے آل میں سے ہے، وعدہ تو تیرا سچا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہو لیس من آلک، اے میرے پیارے نوح یہ تیرے آل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ آج کہتے ہیں جتنا بھی بد دے ولوی نبی دی تا جد ہے، جتنا بھی بد دے کوئی گال نہیں، نبی دی تا جد ہے، یہ نبی کا رشتہ دار ہے، آل رسول ہے، اس کے عملوں کو نہ دیکھو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرا خون ضرور ہے، تیرے گھر میں پیدا ضرور ہوا اور تو نے پرورش کی، لیکن انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ آل بیت میں تب شمولیت ہوتی ہے جب عقیدہ بھی نبی سے ملتا ہو، عمل بھی نبی سے ملتا ہو۔ فرمایا یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اللہ نے فرمایا یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ اس کے بارے میں مجھے سفارش بھی نہیں کرنی، ورنہ نبوت کا تاج لے کر نادانوں میں سے کر دوں گا۔ اللہ کے سامنے سارے بے بس ہیں، اللہ کے سامنے سارے مجبور ہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب العالمین کے سامنے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے ایسا سوال کر بیٹھا جس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کیا ہے کہ اس کو بچانا نہیں، کس کا چاہ پورا ہوا؟ بولیں کس کی مرضی پوری ہوئی؟ نوح علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں، پھر سفارش بھی کی بیٹا بچ جائے، رب بچانا نہیں چاہتے، تو ثابت ہوا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے ایک اور نبی کا واقعہ موجود ہے۔ یہ نبی اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا، روٹ کر چلا گیا کہ قوم نے تکذیب کر دی، انتہا کر دی، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرنے سے پہلے اللہ کا نبی یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑا، اور مطلب یہ تھا اب قوم نے انتہا کر دی ہے، 3 دن کے اندر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لہذا میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ناراض ہو کے روٹ کر چلے گئے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ یہ پیغمبر وہاں سے روانہ ہوئے، دریا کے قریب پہنچے، کشتی تیار ہے، ملا موجود ہے، سواریاں بھی موجود ہیں۔ جب یہ کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے کشتی میں سوار ہونے کے بعد کشتی تھوڑا سا سفر کرتی ہے، وہ کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے، دریا کے پانی میں رک جاتی ہے، وہ ڈوبنے لگ جاتی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، کشتیوں کو تیرانے والا بھی اللہ ہے، ان کو ڈوبانے والا بھی۔ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں لے فلانے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر پہیں گی، لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر پہیں گی۔ اگر کوئی 11ویں والا، 12ویں والا، 13ویں والا، 14ویں والا کشتیوں کو ڈبانے والا ہوتا، کشتیوں کو تیرانے والا ہوتا، وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ آتی جس میں اللہ کا زندہ نبی موجود تھا۔ اللہ کا زندہ نبی یونس علیہ السلام موجود ہے، کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے۔ کشتیوں کو تیرانے والا، ڈبانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَسَاهَمَ
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے قرآن دادے کیے گئے، نام یونس علیہ السلام کا نکلا، مفسرین لکھتے اور انہوں نے کہا بندہ تو بڑا شریف ہے، بندے کا چہرہ تو نورانی ہے، پتہ نہیں اس نے کیسی کون سی غلطی کی ہوگی، قرآن دازی میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری مرتبہ قرآن دادی کی گئی، تیسری مرتبہ قرآن دادی کی گئی، نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا جی ہم مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں نے رب کے فیصلے کا عذاب کا انتظار کرنے سے پہلے وہاں سے سفر شروع کر دیا ہے، ہو سکتا ہے میری یہ بات رب کو پسند نہ آئی ہو، خود ہی پانی میں دریا میں چھلانگ لگا لیتے ہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا اے میری مخلوق، میرا پیغمبر یونس آ رہا ہے، فَالْتَقَمَهُ، اس کو تو نے لقمہ تو بنانا ہے، اس کو چبانا نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں امانت کے طور پہ چلے گئے۔ میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، تمام مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ان مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے۔ باقی مخلوقات رب کی نافرمانی نہیں کرتی، نافرمانی کرتا ہے تو انسان کرتا ہے۔ صبح بھی رب کی نافرمانی، شام بھی رب کی نافرمانی، دوپہر کو رب کی نافرمانی، دن رات میں رب کی نافرمانی۔ بعض تو ایسے ہیں جن کی صبح و شام دن رات لمحات رب کی نافرمانی کے کاموں میں گزرتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا یہ ہے، باقی مخلوقات جس طرح رب کی فرما بردار ہیں، ہمیں ان کے مقابلے میں زیادہ رب کی شکر گزاری فرما برداری کرنی چاہیے۔ مچھلی نے انکار تو نہیں کیا، مچھلی نے کوئی بہانہ تو نہیں کیا مجھے بھوک لگی ہے، ضرورت ہے اگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے، ابھی بات میں یہ وہ نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوا مچھلی نے یونس پیغمبر کو لقمہ بنایا، اس کو چبایا۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں بڑا ہی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مفسرین لکھتے ہیں رات کا اندھیرا۔ ان تمام اندھیروں میں سیدنا یونس علیہ السلام کو جس مشکل کشا ذات کا خیال آیا، قرآن کریم نے بتایا ہے یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اس مشکل گھڑی میں صرف وہ ہی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پکارا اتنے اندھیروں میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو، اے میرے پروردگار مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، تو ہی ہر قسم کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اس مشکل کی گھڑی میں تیرے سوا میری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے یونس کی فریاد کو مچھلی کے پیٹ میں جب تھا سن لیا، اس کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ ذہنوں میں سوال آ سکتا تھا بھئی اللہ نے ان کی مدد کی، وہ تو اللہ کے پیارے تھے، اللہ نے ان کی مشکلوں کو ٹالا، وہ تو اللہ کے پیارے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین فرماتی ہے میں نے اپنے پیاروں کی بھی مشکلات کو دور کیا، قیامت تک آنے والا جو بھی مومن ہم سے فریاد کرے گا، ننجی المؤمنین، ہر مومن کی فریاد کو ہم سنیں گے، اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس واقعے کا موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام چاہتے تھے کشتی میں بیٹھ کر دریا کو کراس کر جاؤں، اور رب العالمین چاہتے تھے نہیں، اس نے دریا کے پار نہیں جانا، اس نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر پھر واپس آنا ہے۔ کس کی چاہت پوری ہوئی؟
وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہو چاہتے رہو پورا وہی ہوگا جو رب العالمین کی چاہت ہوگی. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. اس لیے کسی نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ، پھر بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. ہر شے پہ قادر قدیر ہے تو، جو چاہیں سو کر کے دکھا دینا ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ کی چاہت کے سامنے کسی کی چاہت نہیں چل سکتی. آج ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جناب جو اللہ دی مرضی تھی اللہ دے نبی دی مرضی. اللہ نبی وارث، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں کا وارث، زمینوں کا مالک بھی اللہ ہے اور آسمانوں کا وارث اور مالک بھی. اس لیے اللہ کی وارث کہنا چاہیے. نبی شان والے، رسول شان والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن اللہ کی صفتیں اللہ کے پیاروں کو نہیں دینی چاہیے. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، بے شک رحمت للعالمین ہیں، بے شک اللہ کے نبی اللہ والے تھے، بے شک جبریل ان کے پاس آتا تھا، بے شک تمام لوگوں میں اللہ کے نبی رسول پیغمبر عظمت اور شان مقام درجے والے تھے، بے شک. لیکن وہ عالم الغیب، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ اولادیں دینے والے، وہ بگڑیاں بنانے والے، وہ نفع نقصان کے مالک، اللہ کی صفتیں اللہ کے بندوں کو نہ دو، کیونکہ یہ بہت بڑا شرک ہے. اللہ کی صفات اللہ کے بندوں کو دینا شرک ہے. اور جو شرک کر کے دنیا سے روانہ ہوا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. اللہ کی مرضی ہے میرے بھائیوں، رب کی رضا ہے. وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ چاہے تو بادشاہوں کو گدا بنا دے، وہ چاہے تو گداؤں کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو ریڑھی لگانے والوں کو ارب پتی بنا دے، وہ چاہے تو ارب پتیوں کو بھکاری بنا دے، وہ چاہے تو ایک دن جو وزیر اعظم ہو دوسرے دن اس کو اسیر اعظم بنا دے، ایک دن جو معزز ہو دوسرے دن اس کو ذلیل کر دے. مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. کہہ دیں بے شک، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں. خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اتنا چوک چاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. نہیں، اللہ جس کو پکڑے کوئی چھڑا. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے
جس کو مولا تو رہا کر دے، گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبر عطا کر دے۔ اللہم لا معنی لما آتیتا ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز کے بعد کی اذکار میں یہ ذکر کرتے ہیں، اے اللہ تو جس کو دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جس کو نہ دینے پر آئے کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ مرضی کس کی چلتی ہے؟ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ رسول دی مرضی نہیں، صرف اللہ کی مرضی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عربی آیا، دیہاتی آیا اور گفتگو میں کہنے لگا ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو رب دی مرضی جو تواڈی مرضی، جو رب کی مرضی جو رسول کی مرضی۔ آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اے اعرابی اے دیہاتی کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ کیونکہ مرضیاں تو صرف اللہ کی چلتی ہیں، چاہتے تو صرف اللہ کی پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، تو یہ نہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو چاہے، بلکہ تجھے صرف یہ کہنا چاہیے جو اللہ اکیلا چاہے۔ کیوں؟ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم